بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسن ٹیکنیکل انجینئر یعنی HTE۔ ناظرین، میں آج آپ کو سولر پلیٹ کلیئر کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر کسی کے گھر میں سولر پلیٹ خراب ہو تو اس کو اپنے گھر پہ ہی کیسے ریپیئر کیا جاتا ہے۔ کسی بھی مستری کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے بعد آپ خود ہی سولر پلیٹ کو اپنے گھر پہ ہی ریپیئر کریں گے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسانی کے ساتھ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ ریپیئرنگ کی کاسٹ بھی بہت کم آئے گی۔ یقیناً میں نے ویسے تو 250 روپے کا بتایا ہے، لیکن 150 تک 200 روپے تک آسانی کے ساتھ اپنے گھر پہ ہی خود ریپیئر کریں گے۔ یہ میری ویڈیو خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نان ٹیکنیکل ہو۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے گھر پہ خود اپنا سولر سسٹم کو یا سولر پلیٹ کو ریپیئر کریں گے۔ مستری لوگ جو آپ لوگوں سے 1000 روپے چارج کرتے ہیں اور آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، یقیناً آپ وہ کام خود ہی اپنے گھر پہ کر سکتے ہو۔ ناظرین، چلتے ہیں، آئیے اب ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، سولر کے بیک اینڈ پہ یہ ایک پاور پینل لگا ہوتا ہے پلاسٹک کا۔ اس کی جو کنیکٹر ہے اتار دینی ہے۔ اتارنے کے بعد آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا، یہ پتریاں بیسیکلی نظر آ رہی ہے۔ اس کو زنگ لگا ہوا ہے، اس لیے ہمارا سولر جو ہے کام نہیں کر پا رہا۔ اس کی صفائی کے لیے میں رگمال کا استعمال کر رہا ہوں۔ رگمال کے ذریعے اس کو ہلکا ہلکا رگڑا دے دینا ہے باری باری تمام پتریوں کو۔ اس میں سے کوئی تقریباً 7 سے 8 کے قریب پتریاں لگی ہوتی ہے جو کہ سیم ہی ہوتی ہے۔ اس کو ہلکا ہلکا رگڑا دے کے اس کی زنگ اتارنا ہے۔ اتارنے کے لیے آپ بھی اس کا استعمال آرام سے کر سکتے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ بہت ہی ایزیلی کام ہے، بازار میں لے کے جانے یا مستری کو گھر پہ بلانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹوٹلی اس میں سے 150 یا 200 روپے کا خرچ آئے گا، کیونکہ 10-20 روپے کا رگمال آ جاتا ہے۔ اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں گا، اگر آپ کے گھر میں پیٹرول ہے تو پیٹرول بھی چاہیے ہوتا ہے، تھوڑا سا 50-60 روپے کا بھی آ جائے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر پیٹرول نہیں ہے تو مٹی کا تیل ہو تب بھی زنگ اتارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں اویلیبل نہ ہو تو میں تو بذات خود ایک سپرے کا استعمال کروں گا یہاں پہ۔ وہ سپرے کون سی ہے زنگ اتارنے والی، یہ ہارڈ ویئر کی دکان سے بآسانی 100-150 روپے کے مل جاتی ہے۔ رگمال کی مدد سے اس پتریوں کو رگڑا دینا ہے، یعنی کہ ہلکا ہلکا، تاکہ اس کا جو بورا ہے وہ اتر جائے۔ اترنے کے بعد پھر اس کے اوپر آپ لوگوں نے پیٹرول لگا دینا ہے، اگر آپ کے پاس پیٹرول اویلیبل ہو۔ اگر پیٹرول نہ بھی ہو تو مٹی کا تیل لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو میری تھوڑی سی مشکل سے بن رہی ہے، کیونکہ ایک ہاتھ میں میرا موبائل ہے اور دوسرے ہاتھ میں کام کر رہا ہوں، تو اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ ویسے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں دکھا رہا ہوں۔ یقیناً یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ جو پاور پینل ہے، پاور پینل کے اندر 2 چیزیں لگی ہوئی ہیں، آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ ایک چیز جس کو میں نے بتا دیا ہے کہ ایک پتری ہے، پتری کے درمیان میں ڈائیوڈ جو کالے کالے نظر آ رہے ہیں، جو 2 پتریوں کے درمیان یہ تقریباً 7 سے 8 کی تعداد میں یہ ڈائیوڈ نظر آ رہے ہیں۔ ڈائیوڈ کا بیسیکلی کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جو کرنٹ ہے اس کی فلو کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی کہ کرنٹ کی مقدار کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ڈائیوڈ میں کوئی پرابلم ہو، بیسیکلی ویسے اس میں پرابلم آتا نہیں ہے، یا تو یہ جل جاتا ہے، اگر جل جائے تو یہ سامنے سے نظر آتا ہے کلیئرلی، اگر اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈائیوڈ فالٹی ہے۔ ادروائز جو اس کے جو پتریاں لگی ہوئی ہیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اس کو زنگ وغیرہ لگ جاتا ہے۔ زنگ کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ سولر پینل جو ہے یہ چھت کے اوپر پڑا رہتا ہے، اور بارشوں کی وجہ سے، پھر نمی کی وجہ سے اس میں زنگ لگ جاتا ہے، کیونکہ سالوں سال ہم اس کو چیک ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو جن بھائیوں کے گھروں میں سولر پلیٹیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، وہ بے شک سولر پلیٹ ٹھیک کام کر رہی ہے یا خراب ہے، دونوں صورتوں میں ان کی مینٹیننس بہت ضروری ہے، اور اس سے اس کا کرنٹ جو ہے بہت ہی بہتر ہو جاتا ہے۔
ناظرین ڈائریکٹلی آپ لوگوں نے اس کے اوپر پیٹرول یا زنگ والی اسپرے نہیں لگانی، کیونکہ یہ جو زنگ ہوتا ہے یہ سخت قسم کا ہوتا ہے۔ اس کو نرم کرنے کے لیے ریگمال کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ریگمال کا استعمال کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر بے شک اگر آپ کے پاس پیٹرول ہے یا یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ میں نے اسپرے لے لی ہوئی ہے، اسپرے کی مدد سے ابھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کیسے لگایا جاتا ہے اور زنگ اس سے کیسے ہوتا جاتا ہے۔ زنگ کو نرم کرنے کے لیے پہلے میں نے ریگمال کا استعمال کیا، اور ریگمال کا استعمال کرنے کے بعد اب میں اس سپرے کی مدد سے جو زنگ والی سپرے ہیں اس کا جو زنگ ہے وہ اتار رہا ہوں، اور یہ بالکل ہی صاف ہو جائے گا۔ آخر پہ میں دکھا دوں گا آپ لوگوں کو کہ کیسے یہ ورک کر رہا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو ریکویسٹ کی تھی کہ اگر کسی کے گھر میں سولر پلیٹ لگا ہوا ہے تو ویسے سال کے بعد اس کی مینٹیننس بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی مینٹیننس کریں گے تو آپ کا جو سولر پلیٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ وقت بھی نہیں اور پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سپرے تو میں نے لگا دی ہے، تھوڑا سا پھر اس کو میں اس کی صفائی کروں گا سپرے کی مدد سے، تاکہ اگر کوئی زنگ بچا ہوا ہو وہ بھی نکل جائے۔ اس کے بعد یہ جو آپ کو سکریو نظر آ رہے ہیں، اسی طرح آپ لوگوں نے صرف پتریوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ سپرے لگا دینی ہے۔ یہ سپرے کی قیمت جو ہے ٹوٹل 150 روپے ہے، جو کہ ہارڈ ویئر کی دکان سے بآسانی مل جاتی ہے۔ تو اس کے بعد میں کیا کروں گا، یہ جو سکریو لگے ہوئے ہیں پتریوں کے اوپر، کیونکہ پتریوں کے بیک اینڈ پہ بھی زنگ لگا ہوا ہوتا ہے، یہ اگر آپ اوپر سے صاف کریں گے تب بھی اس کی 100% کام نہیں کرے گا۔ رگمال کی مدد سے پھر بھی اس کو میں ہلکا ہلکا رگڑا دے دیتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے نہیں دینا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ جو سکریو نظر آ رہے ہیں، سکریو کی پیچکش کی مدد سے سکریو کو کھول دینا ہے۔ کھولنے کے بعد یہ جو پتریاں ہیں یہ باہر آ جائے گی، جیسے کہ میں نے یہ سائیڈ والی دو کھول دی ہے، ایک پتری آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی، اس کو ابھی بھی کافی زنگ لگا ہوا ہے۔ تو اسی طرح آپ لوگوں میں نے یہ پتریاں کھول دینی ہے۔ یہ سکریو کی مدد سے جب آپ اس کو کھولیں گے تو پتری آٹومیٹیکلی باہر آئے گی۔ باہر آنے کے بعد یہ جو ڈائی بورڈ ہے ان کو آپ نے اپنے سلاٹوں سے نکال دینی ہے۔ سلاٹوں سے نکالنے کے بعد کس گھر میں اس طرح، جس طرح میرا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک پلاسٹک کا کپ میں نے لے لیا ہے، اور اسی میں نے سارے کے سارے ڈائیوڈ اکٹھے کر لیے ہیں، اور اس میں نے تھوڑا سا پیٹرول بھی ڈال دیا ہے۔ ابھی میں 10 منٹ کے لیے یہ بھی رکھوں گا۔ یہ جو ڈائیوڈ ہے، ڈائیوڈ لگانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس میں اس کا اپنا سانچہ بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے ہول بنے ہوتے ہیں۔ ڈائیوڈ لگانے کے طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں آخر میں۔ ابھی یہ جو سپرے میں دوبارہ لگا رہا ہوں زنگ والا اتارنے والا، یہ اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ ڈائیوڈ کی نیچے بھی زنگ لگا ہوا ہوتا ہے۔ ڈائیوڈ کے جو سرے ہوتے ہیں وہ کیونکہ کرنٹ کا جو پتری کے ساتھ اس کی میچ ہوئی ہوتی ہے، اور میچ کرنے کے لیے اس کے اوپر بھی کافی زنگ کی تہ چڑھی ہوتی ہے۔ اب دیکھو جو میرے ڈائیوڈ ہے اس کے اوپر بھی میں یہ زنگ والی سپرے کر رہا ہوں، تاکہ اس کا ڈائیوڈ سے بھی ان کی جو زنگ ہے یہ اتر سکے۔ یہ بیسیکلی اس کو آپ لوگوں نے اسی طرح ہی کرنا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام کے ساتھ آپ گھروں میں ہی اس کے اوپر کام کر سکتے ہو۔ بیسیکلی یہ کام بہت ایزیلی کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ابھی پتری نظر آ رہی ہے، ویسے ویڈیو میں نے آگے کر دی ہے کیونکہ آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ لوگوں نے جو پتری نظر آ رہی ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو صاف کر دینا ہے۔ ایک خیال کرنا ہے کہ یہ جو پتریوں کے ساتھ آگے سولر جو پینل سے جو کنیکشن آ رہا ہوتا ہے، اس کنیکشن کا خیال رکھنا، اگر یہ ٹوٹ جائے تو ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس پھر کاویہ بہت ضروری ہے۔ کاویہ کے ذریعے آپ لوگ اس کا ٹانکا لگائیں گے۔ اگر کاویہ نہیں ہے تو پھر بازار سے بھی کاویہ 250-300 روپے کا آرام سے مل جاتا ہے۔ ایک کاویہ اگر آپ اپنے پاس گھر میں بندہ رکھ لیتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ جو بیسیکلی میں دکھا رہا ہوں کیونکہ میں نے تو اتار دینی ہے یہ تار، اور تار اتارنے کے ساتھ ساتھ یہ میں آپ لوگوں کو یہ زنگ دکھا رہا ہوں، جتنا زنگ اس سے نکل چکا ہے مٹی کی صورت میں۔ یہ جو بیچ میں سلاٹیں بنی ہوتی ہے ڈائیوڈ کی، تو ڈائیوڈ کو پکڑنے کے لیے یہ پتریاں استعمال کی جاتی ہے۔
پتریوں کی جگہ آپ لوگ اس کے ساتھ کاپر وائر کی تار بھی استعمال کر سکتے ہو، کیونکہ یہ میں تو ویسے اس کو اس کے ذریعے صاف کر رہا ہوں. اگر میں تار پرچیز کروں تو اس پہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا، کیونکہ اس میں پھر ٹانکے لگائے جاتے ہیں. تو میں ٹائم بچانے کے لیے یہ پرانے پتری ہی استعمال کروں گا. اب یہ ڈائیورٹ دوبارہ میں نے اس کے اندر فٹ کر دیے ہیں، اور ڈائیورٹ جو مین طریقہ کار میں بتا دیتا ہوں. ڈائیورٹ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اینوڈ اور ایک ہوتا ہے کیتھوڈ. اینوڈ والی سائڈ پہ سفید قسم کی لکیر بنی ہوتی ہے، وہ آپ لوگوں نے جو پازیٹیو والی سائڈ ہے اس پہ رکھنا ہے، اور کیتھوڈ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی نیگیٹو والی سائڈ پہ آ جاتا ہے. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے وہ ہمارا پازیٹیو ہوتا ہے، اور جو لیفٹ سائڈ ہوتا ہے وہ ہمارا نیگیٹو سائڈ ہوتا ہے. یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے جو لکیر والی سائڈ ہے ڈائیوڈ کے اوپر، جو لکیر بنی ہوتی ہے سفید قسم کلر کی، وہ آپ لوگوں نے رائٹ سائڈ پہ رکھنی ہے. اب میں نے وہی جو پتریاں ہیں دوبارہ اپنی اپنی جگہ پہ لگا دی ہیں، اور اس کے اوپر میں نے اسکریو بھی لگا دیے ہیں. اسی طرح آپ لوگوں میں نے لگا دینی ہے. اور یہ جو ٹانکے نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ خاص خیال رکھنا ہے تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائے. اگر یہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑا ایشو تو نہیں ہے، دوبارہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کاویے کی. اگر آپ کے گھر میں کاویہ اویلیبل ہے، موجود ہے، تو ایزیلی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو، دوبارہ لگا سکتے ہو. یہ والی جو جگہ ہے رائٹ سائڈ والی، اس پہ میں پازیٹیو والی تار لگاؤں گا، اور جو لیفٹ سائڈ والی جو جگہ ہے اس پہ میں نیگیٹو والی تار لگاؤں گا. ابھی جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے دونوں تاریں میں نے لگا دیے ہیں. رائٹ سائڈ پہ میں نے پازیٹیو والی تار لگا دیا اور لیفٹ سائڈ پہ نیگیٹو والی. اور یہ جو پتریاں ہیں اپنی اپنی جگہ پہ میں نے اس کو فٹ کر دیا ہے. تمام کے تمام ڈائیورڈ میں نے ڈال دیے ہیں. ابھی فائنلی آپ لوگوں کو میں چیک کرواؤں گا کہ میرا پنکھا کتنی سپیڈ سے چل رہا ہے. یہ ڈائریکٹلی سولر سے ہی چل رہا ہے. میرا جو ابھی میں نے ریپیئر کیا ہے، یقیناً ٹوٹل میرا جو کاسٹ ہے ہر چیز کی وہ 200 روپے ہے. آپ لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں اسی طرح ہی کام کرنے ہیں، مستری بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹوٹل میرا آدھا گھنٹہ لگ گیا ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.